الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج مجھے جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے وہ ہے حب رسول اور اس کے تقاضے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے دین کی شرط اول ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں نے بیان کی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے اس طرح محبت نہ کرے جس طرح وہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام انسانیت سے محبت، انسانیت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ حب رسول سب سے پہلے اللہ نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، آپ کو لقب دیا، تو آپ کو حبیب اللہ کا لقب دیا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو آپ سے محبت کرے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ دوسری طرف بھی آگ اسی طرح لگی ہو، لیکن حبیب وہ محبوب ہوتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے کہ جس میں محبت کی آگ دونوں طرف لگی ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں انبیاء کو پکارتا ہے تو نام لے کے پکارتا ہے، کبھی یا لوط، کبھی یا ابراہیم، کبھی یا اسماعیل، کبھی یا نوح کا خطاب ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کو پکارا جاتا ہے تو اس پیارے بچے کی طرح پکارا جاتا ہے جس کا ہم نے پیار سے نام رکھا ہوتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا النبی، کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا الرسول، کبھی کہا جاتا ہے یاسین، کبھی کہا جاتا ہے طٰہٰ، کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا المدثر۔ یہ اللہ کے اپنے پیارے حبیب سے محبت کرنے کے انداز تھے۔ لیکن یاد رکھیے کہ محبت میں افراط و تفریط دونوں نقصان دہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ محبت کریں گے وہ محبت شریعت کے تابع ہوگی۔ اگر وہ ان باؤنڈریز سے، ان حدود سے نکل کے ہوگی تو وہ محبت نہیں ہوگی، وہ وبال کا باعث بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک گروہ نے محبت کی، وہ گمراہ ہو گیا، حد کراس کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گروہ نے بغض رکھا، یہودی، انہوں نے آپ کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، وہ بھی گمراہیوں کی طرف چلا گیا۔ علی یاد رکھنا کہ تم سے بھی ایک گروہ محبت کرے گا، وہ محبت میں بھی حد کراس کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایک گروہ بغض رکھے گا تو وہ بھی بغض میں بھی حد کراس کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے ہم ایز اے مسلم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شریعت کے تابع رہتے ہوئے کرنی ہوگی۔ اور محبت کیوں کی جاتی ہے کسی سے؟ محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کس لیے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہو۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہو۔ میرے نبی نے تو ہم سے محبت کی، کبھی عرب کے ریگساروں پہ سجدہ کیا، اپنی امت کو یاد کیا، کبھی قربانی کی تو اپنی امت کے لیے دمبا ذبح کرتے رہے، اور آخر وقت تھا میرے آقا کا تو ان کی زبان پہ امتی امتی کی پکار تھی۔ تو یہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے نبی تھے۔ بلکہ حضرت ثوبان کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ثوبان
حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے میرے احباب جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے جلدی ملا دے۔ حضرت صوبان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو آپ کے پاس ہی ہیں، آپ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا صوبان تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے میرے رات و دن کا مشاہدہ کیا ہے، تم نے نبوت اترتے ہوئے دیکھی ہے، تم نے وحی اترتے ہوئے دیکھی ہے، تم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے میرے چہرے کا دیدار کیا ہے، تم تو ہو ہی مجھ سے محبت کرنے والے، لیکن میرے احبا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں جن میرے محبت کرنے والوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان نے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہوگا، ان نے لوگوں سے میرے بارے میں سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے، اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ اگر ان کو اپنے بچے بیچ کر میرا دیدار نصیب ہو جائے تو وہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو وہ یہ لوگ ہیں، یہ امت ہے جو آج ہم موجود ہیں۔ ہماری محبت اگر اس طریقے سے ہوگی تو وہ ہماری باعث نجات بھی ہوگی۔ پھر اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو میرے نبی جیسا حسین کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ کرتے میں ملبوس ہیں، سوئے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کبھی آسمان کو دیکھتا ہوں، چاندنی کا چاند چمک رہا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، کبھی آسمان کو دیکھتا ہوں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر وہ کہنے میں مجبور ہوتے ہیں اس چاند کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے نکلے، مدینے سے تھوڑا سا باہر گئے، ایک قافلہ مدینے کی طرف آ رہا تھا، ان کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا، سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں عربوں کے اندر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ پسند کیا، ان قافلے والوں کو کہا، قافلے والوں کیا یہ اونٹ بیچنے کے لیے تم تیار ہو؟ قافلے والوں نے کہا ہم بیچنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن آپ کہتے ہیں تو آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی اس کے آپ اس سرخ اونٹ کے 100 دینار دیں گے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، میں سیر کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے دے دو یہ، میں آپ کو پیسے بیچتا ہوں واپس جا کے۔ اب ان لوگوں نے وہ دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو بعد میں ان لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہوئی، ایک دوسرے سے کہتا ہے تم اس کو جانتے تھے، دوسرا تیسرے سے کہتا ہے تم اس اجنبی کو جانتے تھے کہ جس کے حوالے ہم نے اونٹ کر دیا۔ اگر نقد کا سودا ہو تو وہ تو الگ بات ہوتی ہے، کوئی حال چال نہیں پوچھتا کہ کون ہے، لیکن جب ادھار دے دیا ہو، جو دکاندار ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا پورا بایو ڈیٹا ہونا چاہیے۔ ایک سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، بس میں اس کے اونٹوں کی طرف دیکھتا رہا، جب وہ بات کرتا تھا تو پھول جھڑتے تھے۔ دوسرے سے پوچھا تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی آنکھیں ایسی غزالی تھیں کہ آنکھوں سے نظر ہی نہیں ہٹتی تھی۔ تیسرے سے پوچھا تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو اس کی کالی زلفوں میں الجھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کہا یہ تو ہم نے غضب کر دیا، ایک ایسے شخص کو اونٹ دے دیا جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کیا ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کر دے۔ وہ وہاں سردار کی بیگم پالکی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اس قافلے کے، وہ کہتی ہے چپ کرو میں ضمانت دیتی ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں اس شخص کی۔ انہوں نے پوچھا کہ سردار کی بیوی کیا تم اس کو جانتی ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے آج سے پہلے اس کو نہیں دیکھا، لیکن وہ جو چہرہ تھا وہ جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، ایک خادم حاضر ہوا، 100 دینار بھی لے کے آیا، ان کے کام کے لیے کھجوریں بھی لے کے آیا۔ انہوں نے کہا میرے آقا نے یہ چیزیں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ قافلے والے کہتے ہیں چھوڑو چیزوں کو، یہ بتاؤ وہ شخص ہے کدھر، ہمیں اس کے پاس لے چلو، ہم اس کے غلام بننا چاہتے ہیں، اس کے دربار میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ پورے کا پورا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کر لیتا ہے۔ یہ حب رسول ہے۔